حضور غوث پاک کی پیدائش سے پہلے یہ تقریباً 200-250 سال پہلے کے بزرگ شیخ جنید بغدادی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے مولا میرا جو لیبل ہے، میرا جو معیار ہے، جو اسٹیٹس ہے، کیا اس کے اوپر بھی کوئی ولی ہے؟ آوازی اپنا سر اٹھا، دیکھا تو انہی کے نام پر جھنڈا لہرا رہا تھا۔ فرمایا میرے مولا یہ میرے نام کا جھنڈا ہے۔ آوازی خدا کی بارگاہ سے اپنا سر اور اوپر اٹھا کے دیکھا تو ان کے جھنڈے کے اوپر ایک اور جھنڈا لہرا رہا تھا، اس پر لکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کیا لکھا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ بولے میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں اے میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی سن میرے جنید، تو اگر میرا ولی ہے تو یہ ولیوں کا سردار ہے۔ آئے نہیں ہیں، بولے بولے آئے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ حضور غوث اعظم، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ حضور غوث اعظم، سبحان اللہ۔ ایک اور بات سن لیں کہ غوث پاک کی آمد سے پہلے دھوم مچی، آپ ہی گئے تو کیا ماحول بنایا۔ اب لوگ میری اصلاح کا سامان سن لیں، میں بہت چھوٹا سا موبائل یوز کرتا ہوں، یہ چھوٹا سا واٹس ایپ کا نہیں استعمال کرتا، شاید میں اپنے گروپ میں دیکھیں فون ابھی بھی آ رہا ہے، تب آتا رہتا ہے، میں نے یوں ہی اٹھا لیا فون کی آواز، اس میں دنیا کے کئی ملکوں سے فون آ جاتا ہے، اس کو اب زندگی نہ بنا، زندگی نہ بنا، مطلب کی چیز ہے بس، اسے اپنے قلب کی پاکی کے لیے آپ نسخے ڈھونڈیں، بقیہ کوئی کام نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، یہ نقصان۔ سنیں اتنی آنکھوں کو گندی نہ کرنے کی حضور خواب میں آنا بند کر دیں، سیدھی سی بات، میں کچھ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ سنیں تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ، شیخ ابو محمد نام کے بزرگ خواجہ خضر سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ خواجہ خضر کون ہے؟ یہ اولیاء کی گائیڈنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اللہ کے حکم سے علی گنج کے قطب کو جناٹا شریف بھیج دیا، چندوسی کے ابدال کو بشارت گنج بھیج دیا، وہاں کے ابرار کو شاہجہاں پور بھیج دیا، وہاں کے قطب کو تلہر بھیج دیا، ایسے وہ کرتے رہتے۔ شیخ ابو محمد نے شیخ خواجہ خضر سے پوچھا اے خواجہ خضر کوئی ایسا ولی بھی ملا ہے جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ کوئی ایسا ولی بھی ملا ہے جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ملا، ایک ملا۔ ایک کیسے ملا؟ کہ اللہ کے حکم سے میں زمین کے اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا، زمین کے اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے زمین کا سرکل ختم ہوتا ہے، پانی ہی پانی، یا کچھ ٹاپو ہیں یا کچھ جزیرے ہیں، اور یا تو کہیں آئس لینڈ ہے، کوئی برفیلی وادی ہے، کوئی پہاڑ ہے، بس اس کے بعد پانی ہی پانی ہے۔ میں نکلا تو ہزاروں ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے اوپر اڑتا ہوا جا رہا تھا، نیچے دیکھا جہاں نہ کوئی انسان پہنچ سکتا ہے نہ کوئی انسان کی اولاد پہنچ سکتی ہے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی شال اوڑے ہوئے لیٹا اس ٹاپو پر۔ تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہاں تو کوئی انسان نہیں آ سکتا، یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ ہاں یہ کوئی بولے 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 یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، سبحان اللہ۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا او رب کے ولی اٹھ، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا او اللہ کے ولی اٹھ، سوتے ہو، ارے اٹھو، اللہ اللہ کرو، اللہ کو راضی کرو، اگر تم صالح ہو تو متقی بن جاؤ، متقی ہو تو ولی بن جاؤ، ولی ہو تو مرزوق بن جاؤ، مرزوق ہو تو سالک بن جاؤ، سالک ہو تو ابرار بن جاؤ، ابرار ہو تو اوتاد بن جاؤ۔ آگے بڑھو، لیٹو مت، سو مت، محنت کرو، نفل پڑھو، تلاوت کرو، آگے بڑھو۔ آواز خدا کی بارگاہ سے آئی، او خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل، او خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ بولے میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی کہ اے خضر، اے خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی۔ اللہ اللہ، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سوال، میرے سوال کا جواب دیں آپ ماشاءاللہ کہ غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ آپ نے بتائیں، قاری مرزا بھائی کوئی نہ بتائیں، آپ بتائیں غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟
بتائیں بتائیں بتائیں. جواب آیا جیلان. کس ملک میں؟ جواب آپ کا ہونا چاہیے ایران. حضور غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ جیلان. کہاں پر؟ جیلان کہاں ہے؟ ایران. ایران بڑا مقدس ملک ہے. اسی ملک میں ایک شہر کا نام ہے سنجر جہاں غریب نواز پیدا ہوا. آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ. یار غریب نواز اس ملک کے مالک ہیں. ممبئی میں خواجہ مخدوم ماہمی کی مدار شریف ہے. اس کے سامنے قربان علی شاہ صاحب قبلہ کی چوکھٹ ہے. ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے موقع پر لوگوں نے کہا کہ حضور لوگ ہندوستان سے باہر جا رہے ہیں پاکستان, آپ بھی چلیں. تو آپ فرماتے ہیں چلنے کو تو میں چل سکتا ہوں لیکن غریب نواز کا دربار چھوڑ جائے گا. غریب نواز کا روزہ چھوڑ جائے گا. چھٹی شریف مبارک ہوا. اجمیر شریف نہ جانے پاؤ تو اپنے محلے میں ہی غریب نواز کا لنگر کرنا انشاءاللہ. اگر گھروں کی غریبی دور کرنا چاہتے ہو تو غریب نواز اور غوث اعظم کے نام کا لنگر کیا کرو. سمجھ گئے میری بات؟ انشاءاللہ 2-4 لوگوں کو بلا کے ہی غوث پاک کا لنگر کروا دیا. صوفیہ کہتے ہیں کچھ نہ ملے تو 10 روپے کی ایک پاؤ چینی ہی لے کر کے 2-4 پیڑوں کے نیچے ڈال دیا کرو. چیونٹیوں کو پتا چل جائے کہ یہ بھی غوث پاک کا لنگر ہے. 10 روپے کا 2 پیکٹ پارلے بسکٹ لے کر چھت پہ ڈال دیا کرو. کوے کھا لیں گے, انہیں پتا چلے کہ کسی نے غوث پاک کا لنگر کروایا. 10 روپے کی راشنی کھا کے دوسروں کی دیواروں پہ تھوک دیتے ہو. اندر وال بھی خراب ہوتا ہے, کپڑا بھی خراب ہوتا ہے, خون بھی خراب ہوتا ہے, دیواریں بھی خراب ہوتی ہیں, آپ کا وقار بھی خراب ہوتا ہے. لیکن 10 روپے کی چینی میں تقریباً 50 سے زیادہ چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے گا. سمجھے میری بات؟ بقیہ عمل اللہ کی توفیق پر ہے. ٹھیک ہے. حضور غوث پاک پیدا ہوئے ہیں جیلان میں. عجیب اور پیارا ملک ہے ایران. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے سنجر جہاں غریب نواز پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ غریب نواز پیدا ہوئے. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے سمنان جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے اصفہان جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے بستام جہاں سرکار بایزید بستامی لیٹے ہوئے. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے خرقان جہاں شیخ ابو الحسن خرقانی آرام کر رہے ہیں. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے شیراز جہاں شیخ سعدی شیرازی آرام کر رہے ہیں. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جام جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے. یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کرتے تھے. انہی کے شیر کو غوث اعظم کے کتے نے چیر پھاڑ دیا. اللہ کا شکر ہے کہ میں 2 مرتبہ گیا ہوں ایران. بڑا پیارا ملک ہے. اسی ملک ایران میں ایک شہر کا نام ہے جیلان جہاں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. پھر سے بولو لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث اعظم.